رحیم سورہ رعد 13 نمبر صورت ہے، اس کا آج چوتھا رکوع پڑھیں گے ہم۔ چوتھا رکوع آیت نمبر 27 سے ہے، 27 نمبر آیت سورہ رعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَئِسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں پہلی آیت میں تو وہ کافر مشرکین کا وہی ایک مطالبہ جو وہ اصرار کرتے ہوئے بارہا کہتے تھے کہ جی کوئی معجزہ کوئی نشانی دکھائیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اطمینان قلب ہے وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اصل چیز ایمان اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرنا، ان کا ریوارڈ بتایا کہ طوبی لہم وحسن مآب، یہ انعام و اکرام ہے ان کا، خوش نصیب ہیں اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے، ان کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے، لیکن اکثریت نے یکفرون بالرحمن، انکار ہی کیا، اس طرف کم آئے۔ وہ کہا بس آپ ان کو بتا دیجیے کہ میرا رب وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، میری توبہ بھی اسی کی بارگاہ میں ہے۔
اور رکوع کے شروع میں جو ان کے مطالبے کا ذکر تھا کہ وہ کہتے تھے لولا انزل علیہ آیات من ربی، اس کا یہ جواب آپ کو آیت 31 میں ملے گا۔ کہا معجزات کی بات ہے، اگر ہم قرآن پاک انسانوں کے لیے نازل کیا نا، تو اگر اس کی تاثیر سے پہاڑ بھی چلنے لگتے، معجزہ نہیں ہے، اپنی جگہ سے پہاڑ موومنٹ، سیرت بہ الجبال۔ اچھا کہا اگر زمین بھی پھٹ جاتی یا ان کے سامنے مردہ کھڑے ہو کر بات کرنے لگتے، کلم بہ الموتیٰ، تو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی تسلی دے دی کہ تم اس چیز پر تھوڑا سا جو ہے ہمت ہار دیتے ہو کہ لوگ دعوت حق کو تسلیم نہیں کر رہے، تو کہا کہ سب کا کام یہی ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے، اور رہی ہدایت کی بات وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، وہ تو اللہ ساروں کو ہی ہدایت یافتہ کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ بھی اس میں مصلحت ہے، حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ کافر دعوت کے باوجود اگر راہ راست پر نہیں آتے تو ان پر عذاب آزمائشیں آتی رہتی ہیں، قاریۃن مصیبت، یا ان کے آس پاس ہی ایسے آفت نازل ہو جاتی ہے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو باخبر کرنے کے لیے اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ان کو پھر سزا ملے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ فرمایا۔ ہاں تو یہ ایک اجمالی سا وہ ہے جائزہ ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا آیت نمبر 27، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ وَيَقُولُ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا مضارع کی علامت ہے، کون کہتے ہیں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، لولا کیوں نہیں، انزلہ نازل سے پیسو وائز ہے، اتاری گئی، علیہ اللہ اور ہو ملا کر لکھا ہوا ہے، اللہ کا مطلب اوپر، ہو اس کے، اس پر، یہ ہی ضمیر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ کیا نہیں اتاری گئی؟ آیتم من ربہ، آیتم کوئی نشانی، کوئی معجزہ، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں یہ مشرکین مکہ کی وہی ہر درمی، بار بار آپ دیکھیں کہ اسی چیز کا مطالبہ، معجزہ دکھائیں، کوئی بڑی دلیل دکھائیں، اور اس کا اسی انداز میں قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کوئی حصی معجزہ دکھائیں، ادروائز سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اہل زبان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہارے بس کا روگ ہے تو ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ اور باقی رسولوں پر معجزے تو ان کی قوم کے ساتھ تھے، ان کے وقت کے ساتھ تھے، اور یہ تاحیات ہے، جب تک دنیا قائم ہے قرآن قائم ہے، اور یہ معجزہ بھی قائم ہے، زندگیوں کو بدل دینے والی کتاب ہے نا۔ ہاں، اور خاص اسی مناسبت سے یہ کہا کہ اصل چیز کیا ہے؟ وَيَهْدِي عَلَيْهِ مَنْ أَنَابَ،
یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ جو آنا چاہے، من اناب، جو اس طرف رجوع کرے. ادروائز تو جن کو بھی دعوت دیں گے وہ بس یہی مین میخ کے معجزہ دکھائیں، کوئی بڑی آیت دکھائیں، نشانی دکھائیں. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، آپ ان سے کہہ دیجئے قل، قول سے فعل امر ہے کہ ان اللہ یضل من یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی یضل، جو گمراہ ہونا چاہیں ان کو پھر گمراہ کر دیتا ہے. یعنی تمام روشن دلائل کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے وہ خود اپنے آپ کو گمراہی کا حقدار، عذاب کا حقدار بنا رہے ہیں. تو پھر اللہ بھی ان کو پھر گمراہ ہونے دیتا ہے. نولیہ ما تولی، اللہ نے کہا ہم بھی پھر جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول تو دیا ہے نا، آزادی، کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کر لے. تو یہاں پر یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اچھا اب یہ دیکھیے گا نا، یہ جو مطالبہ ہے لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، کوئی نشانی نہیں اتاری گئی. تو اس سے پہلے جن رسولوں پر معجزات عطا کیے گئے تو کیا وہ سارے ایمان لے آئے؟ تو دیٹس ناٹ دا کرائیٹیریا. اس کا مطلب ہے انہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ اس قسم کے بہانے کرتے ہیں، معجزہ دکھاؤ. یہی مطالبہ اس ٹائپ کا قوم سمود نے بھی کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے، اور ان کے نقطہ نظر میں وہ انہونی بات تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اپنی طرف سے ایسا مطالبہ کیا ہے، یعنی پہاڑ پھٹے اور اونٹنی برآمد ہو جائے، کوئی معمولی مطالبہ تو نہیں ہے. لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اللہ نے کر دکھایا، اونٹنی برآمد ہوئی، ناقۃ اللہ، اور واضح احکام دے دیے کہ اس کو بری نیت سے چھونا نہیں ہے. لا تمسوہا بسوء، ہاں ورنہ عذاب آ جائے گا. یہ کیٹیگوریکلی بتانے کے باوجود انہوں نے فعقروها، مار ڈالا، جبکہ اللہ نے سارا اہتمام کر دیا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا اونٹ زیادہ پانی پیتا ہے تو وہاں پر یہ ہو کہ جی ایک ایڈیشنل اونٹنی آ گئی، وہ ہمارا حصہ پانی کا لے لیا. اللہ نے اس کی بھی باری مقرر کر دی. ہاں باری مقرر کر دی، یار اس سے زیادہ کیا ہو، تاکہ تمہارا سسٹم بھی چلتا رہے. تو مار ڈالا انہوں نے. معجزے کی بات ہو رہی ہے نا، تو لاٹھی کو زمین پر پھینکا جائے اور اژدہا بن جائے، کم معجزہ ہے. تو کیا یہ فرعون کی قوم جسے قبطی کہتے ہیں، یہ سارے ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ پر؟ کہاں ایمان لائے تھے؟ فرعون خود بھی نہیں لایا تھا. معجزے کو دیکھ کر کہا یہ تو جادو ہے. لو یہ سوچ ہے. تو معجزہ اسی لیے بار بار یہ آیت آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. ادروائز چاروں طرف معجزات ہی پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اور کیا چاہیے تمہیں یار، معرفت الہی کے لیے کائنات پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو. یہ سب خود بخود بن گیا، یہ ایسے ہی چل رہا ہے. کوئی تو عظیم ہستی ہے نا جو چلا رہی ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد اور وہ بیکار سے مطالبے ہیں، اور یہ اکثر جگہ کوٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جنہوں نے حق کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. آگے بتایا کہ جو حق کو مان لیتے ہیں نا، ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرار اور اطمینان دے دیتا ہے. تطمئن قلوبہم، کن کو؟ الذین آمنوا کو، ہاں ذکر الہی سے. اور کہا کہ اصل اطمینان قلب ہے ہی بذکر الہی، اسی میں ہے، ذکر الہی میں ہی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا
الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین، الذی کی جمع ہے جو لوگ آمنو ایمان لائے، مومنوں کی بات ہو رہی ہے، وتطمئن وہ اطمینان پاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، کس چیز سے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ دیکھیں ذکر اللہ یہ بھی ایک بڑی کمپریہنسو سی ٹرم ہے۔ ذکر اللہ، توحید کا بیان اللہ کا ذکر ہے، وحدہ لا شریک، یہ تسبیح بیان کرتے رہو، بہت بڑا ذکر ہے۔ ساری عبادات زبانی ہوں جسمانی ہوں ذکر اللہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہاں وقت نکال کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن۔ آپ ایک تو فرائض ہوتے ہیں نا، وہ تو یو ہیو ٹو ڈو، اس کے علاوہ اگر آپ نوافل ادا کرتے ہیں، وہ خواہ تہجد کی نماز ہو ویسے ہو، سب ذکر اللہ ہے۔ ایون ضرورت آپ کی ہے، آپ دعا مانگتے ہیں، وہ بھی ذکر اللہ ہے، وہ بھی عبادات میں ہیں، دعا و مناجات یہ سب ذکرات میں ہیں۔ آپ اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت۔ اللہ اکبر۔ جتنے اس کے فرامین ہیں، جتنے ان کی بجا آوری ذکر اللہ ہے، فرامین کی بجا آوری ذکر اللہ ہے۔ تو ذکر اللہ سب چیز جو ہے وہ ذکر اللہ میں آ گئی۔ یہ سب چیزیں اپنائیں، انتہائی اس میں اطمینان، سکون، راحت ہے۔ تطمئن القلوب، آگے بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا، یہ الا جو ہے نا یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ حمزہ اور لا الگ الگ نہیں۔ اللہ کا مطلب ہے ہوشیار، یاد رکھو، غور سے سن لو، اٹینٹیو کرنے کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے آ گیا نا، تطمئن القلوب، قلوب کو اطمینان ملتا ہے، ٹرنکولیٹی۔ دیکھیں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان اطمینان اور آرام اور راحت۔ آرام اور راحت الگ چیز ہے، اطمینان الگ چیز ہے۔ آرام اور راحت، یس یو کین ہیو ود دا ایمینٹیز آف لائف، بہترین بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، ایئر کنڈیشن روم ہو، آرام تو ملے گا نا، بہترین امپورٹڈ بیڈ ہو، لیکن دیٹس ناٹ دا گارنٹی فار ٹرنکولیٹی۔ جو اندر کا سکون ہے نا، ہو سکتا ہے وہ نرم و گداز بیڈ پر لیٹ کر بھی آپ کو نیند نہ آئے، یس اٹ از پاسبل، آپ پھرتے رہے تو وہ کیا ہے اس کا نا، پیس آف مائنڈ، یس پیس آف مائنڈ، یہ بڑی چیز ہے۔ ایکچولی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ آیت میں پیس آف مائنڈ کی طرف ہے، اور یہ اٹس اے بلیسنگ، یار اٹس اے بلیسنگ، پیس آف مائنڈ نا، اطمینان ہو، سکون، یہ بڑا ہے، یہ اسی کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت نا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، کہا ہے نا خیرٌ وہو یجمعون، دنیا سمیٹنے کے پیچھے، تو اس سے راحت تو مل جائے گی، آرام، لیکن اللہ نے اطمینان جو ہے نا وہ حقوق العباد، یس بالکل حقوق العباد، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ایڈ کرو، بالکل صحیح ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، وہ ادا کرنا، حقوق العباد، پوری شریعت میں بڑا زور ہے۔ یہ جو زکوٰۃ اور اس کا نظام رکھا ہے، یہ آئیڈیا بیہائنڈ از کہ اللہ کی مخلوق کی مدد ہو،
عمرہ سے پیسے لے کر غریبوں کی مدد کی جائے، یہ سارا حقوق العباد ہے، شریعت کا حصہ ہے نا جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا یہ ہر لحاظ سے بڑی اہم ہے آیت. یہ جو 28 آپ نے پڑھی ہے نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں، ابھی ایک اور اینگل سے اس آیت کو. Human being is a compound of two things, جسم اور روح. جسم پلس روح، these are two things. اس کی نرشمنٹ کے لیے سب چیزیں یو گیٹ فرام زمین، نیچے سے ہی آتی ہیں نا. نہیں، آپ جو بھی کھاتے ہیں دیٹس اے پروڈکشن آف ارتھ. آپ پھل کھائیں، آپ سبزیاں کھائیں، آپ غلہ جات استعمال کریں، چاول، گندم، واٹس ایور، وہ زمین سے آتی ہے. اس کی غذا. روح جو ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کی غذا اوپر سے آتی ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے نا جی. ہاں، اوپر ہی جانا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا. روح کا منبع جو ہے نا، روح، اس کا سورس وہ اللہ ذات باری تعالیٰ، باری تعالیٰ یہ منبع ہے. تو اس کی تقویت کے لیے سامان بھی وہیں سے آتا ہے. اس روح کی تقویت کے لیے سارا سامان بھی وہیں سے آتا ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے. ابھی یہی تو بات ہو رہی تھی، عبادات بھی وہیں سے آتا ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ روح منبع ہے، یہ کہاں بات کہی گئی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ پڑھیں 1785 پڑھیں آپ. 17 کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے. وہاں پر روح کو کہا امر ربی، ذات باری تعالیٰ لفظ ہے وہاں پہ. امر ربی، میرے رب کا امر ہے. یہ لفظ استعمال کیا روح کے لیے، روح کے لیے. وہاں آیت ہے نا یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من ربی، ان کو یہ بتا دو. اچھا یہ دیکھیں آپ، جسم اس کا منبع جو ہے نا زمین ہے. زندگی حیات کا منبع ہے نا وہ زمین ہے. تو زمین سے ہی سارا آتا ہے. مرنے کے بعد زمین میں جانا ہے، زمین میں ہی جانا ہے. یہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ دیکھیں نا، جب انسان مرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، اوپر سے آئیے نا، یہ چلی گئی. اور دس از سو پرائس لیس، یہ باقی رہ جاتے ہیں نا. تو آپ کے نیئر اینڈ ڈیئرس بھی کہتے ہیں جلدی لے جاؤ اس کو نا، ڈیڈ باڈی کو کھا رکھتے ہیں. اچھا اسی کی مینٹیننس کے لیے پورا زور ہوتا ہے. جاگنگ کر رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، پھل فروٹ کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گلو کرنا چاہیے، گلوئنگ ہے یار، یہ ٹرمینالوجی یہ ہے. سارا زور اسی پر ہے، سارا اس کی طرف ذرا کم ہوتا ہے توجہ نا. حالانکہ اصل چیز یہ ہے، اور یہ جو آپ وقت نکال رہے ہیں نا، یہ ایکچولی اس کی غذا ہے. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. یہ معمولی بات نہیں ہے. 1 گھنٹہ نکال کر، یہ روح کی غذا ہے. اللہ نے روح کی غذا رکھی اسی میں ہے. ہاں یہ بڑا اہم ہے. تو اسی پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایکچولی روح کو بھی تو ہمیں الائیو رکھنا چاہیے نا. اللہ اکبر. تو یہ بات کہی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں. اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیں، ایمان والوں کی بات آئی نا، تو کہا ایمان والے اور وہ کام بھی اچھے کریں تو ساتھ ریوارڈ بھی آ گیا. ظاہر ہے ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جی مجھے ملے گا کیا. یہ سوال ہوتا ہے نا، جی میں یہ کروں مجھے ملے گا کیا. اللہ نے کہا طوبی لہم. یار یہ توبہ بھی بڑا جو ہے نا
براڈر ٹرم ہے توبہ، طیب بھی اسی سے ہے نا، توبہ یہ ریوارڈ بتایا کہ توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہوگا، ہے نا، کہ توبہ ہر قسم کا خیر بھلائی توبہ ہے، ایسی زندگی ہوگی رش کریں گے لوگ، توبہ ہے، جنت میں خاص مقام وہ بھی توبہ ہے، جنت میں خاص مقام، جنت کے بھی تو درجات ہیں نا، وہ نہیں عرفہ اونچا بالکونیاں وہ ملیں گی، ساری اللہ کی نعمتیں توبہ ہیں، اللہ کی نعمتیں، رضائے الہی توبہ ہے، اللہ خوش ہو جائے، بہت بڑی توبہ ہے رضائے الہی۔ ایکچولی بہت سے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو بہت ہی کمپریہنسو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایک ترجمہ کر لو کہ جی توبہ اس نیکی ملے گی یا بھلائی ملے گی، سب چیزیں اس توبہ میں آ گئی۔ ویسے توبہ جو ہے نا ریوارڈ کے طور پر کم جگہ ہے، یہاں پر ریوارڈ ہے، یہ دیکھیں نا، کہا آمنو وعملوا الصالحات توبہ لہم، ان کے لیے توبہ ہے جو ایمان بھی لائیں اور کام بھی اچھے کریں، تو توبہ میں یہ سب آ گیا، اللہ اکبر۔ اور وہ حسن مآب، مآب ٹھکانے کو کہتے ہیں، مآب، ماوا، مسوا، مآب، بہت سے لفظ آتے ہیں، اور وہ بھی بہترین ٹھکانہ، یعنی جنت میں ان کو بہترین وہ ملے گا۔ تو کیا بات فرمائی گئی؟ کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، طوبی ساری نیکیاں خوش بختیاں، لہم ان کے لیے ہیں، وحسن مآب اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جی سر ہاں ایگزیکٹ بہت ساری چیزیں دیکھیں نا، خیر آپ کو دنیا میں ہر خیر بھلائی مل جائے، آپ کی زندگی قابل رشک ہو جائے، یعنی دنیا میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ہے، دیکھو نیچے دونوں ہیں اس میں، اگر دیکھیں نا جنت میں خاص مقام ہے تو آخرت بھی ہوگی نا، جنت تو مرنے کے بعد ہی ہے نا۔ توبہ بڑا وہ کمپریہنسو، آپ نے بہت صحیح فرمایا، اگر اچھی زندگی آپ کو مل گئی پرسکون اطمینان والی اور سب راحتیں ہیں، اٹ از اے توبہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس میں آمنو اور عملوا الصالحات اکٹھے آئے ہیں، یہ بھی قرآن کا مزاج ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے یہ اکٹھے ہی ہیں، جسے کہتے ہیں نا لازم و ملزوم ہاں، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کام بھی اچھے ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں اور کام سارے ستیہ ناز ہے، تو ہی مسٹ وزٹ ہز ویب سائٹ آف ایمان اس کو ذرا ری وزٹ کرے، سم تھنگ رانگ، مطلب وہ دعوی رہ جائے گا نا، کیونکہ ایمان آپ کو ہمیشہ اچھائی کا سکھائے گا، یہ فیکٹ ہے۔ ایمان جو ہے نا سارا، ایمان باللہ، ایمان بالقرآن، ایمان آخرت پر، ایمان میں مفصل ہے نا، اس کی بہت ساری وہ چیزیں ہیں، وہ ہمیشہ اچھائی کا درس دے گا، ہمیشہ، اسی لیے کہا عملوا الصالحات، کام بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اپنے ایمان، یقین اور ایمان لازم ملزوم ہے۔ ہاں وہ تو بیسک آپ کی فرسٹ جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہی ہے نا، ایمان ہونا چاہیے، یس بالکل، ایمان پکا ہونا چاہیے، راسخ ہو، ہے نا جی، اللہ اکبر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا جی۔ اگلی آیت 30 ہے، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی امت میں مبعوث کیا ہے جس سے پہلے بڑی امتیں گزر چکی تھیں، من قبلہا ایک تو یہ
یہ یہاں سے بھی جو ہے وہ خاتمۃ النبیین کی ایک دلیل مل جاتی ہے، قد خلت من قبلها امم، یعنی ساری آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، آپ ہی آخری ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا اس آیت میں کیا کہا گیا؟ کہا یہ کہ ہم وحی کے ذریعے اپنے میسیجز بھیجیں گے، اوحینا علیک، وہی کریں گے آپ کی طرف، تو وہ میسیجز آپ کو آگے پروپیگیٹ کرنے ہیں، پہنچانے ہیں لوگوں تک، لتتلوا، تلاوت سے ہے یعنی پڑھ کر سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ وہ سارے لوگ ان پیغامات کو مانیں گے نہیں، ہاں ہر جگہ ماننے والے انکار کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کہا وہم یکفرون بالرحمن، ہاں رحمان کی ان آیات کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کذالک، اسی طرح، ارسلنا کا 3 لفظ ہیں، ارسل بھیجا، نہ ہم نے، کا آپ کو، کا مخاطب کی ضمیر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی امت، ایک ایسی امت میں، یہ آخری امت رسول اللہ کی، قد خلت من قبلہا امم، قد بلا شبہ خلت گزر چکی ہیں، من قبلہا اس امت سے پہلے، یعنی یہ جو موجودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ، ان سے پہلے اممن، امتیں گزر چکی ہیں۔ اممن، امتن کی جمع ہے، امتن کی جمع ہے، اممن بہت سی امتیں۔ اب آگے آپ کی رسالت کا مقصد بتا دیا، لی تتلوا، آپ کو ارسال بھیجا اس لیے، لی شروع میں لام آئے نا تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ تتلوا آپ تلاوت کریں، یعنی پڑھ کر سنائیں، علیہم ان پر، الذی اوحینا علیک، وہ چیز اوحینا وحی کی ہم نے، سارا قرآن وحی کے ذریعے ہی آپ علیک آپ کی طرف، جی بالکل، یہ الا اور کاف ملا کر لکھا ہے، الا کا ہوتا ہے ٹورڈز، طرف، آپ کی طرف۔ اور کہا وہم یکفرون بالرحمن، اس حال میں کہ جو پھر بھی لوگ جو ہیں نا رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر بالرحمن آیا ہے، یہ نہیں ہے وَيَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی بعثت رحمت ہے، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس امت کا بنا دینا آخری امت کا یہ بھی رحمت ہے۔ تو خاص طور پر آپ کا صفاتی نام آیا ہے رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نام۔ آپ دیکھیں بسم اللہ میں بھی ہے،